کہانی ہب پر ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو جانے پر نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آج کی کہانی ایک ایسے مذہبی جنونی شخص کی کہانی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی مسلسل حاملہ ہو جانے کی وجہ سے ذہنی مریضہ بن گئی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ گرمیوں کی ایک صبح بچوں سے بھرا گھر اپنی کھیل کود میں مصروف تھا۔ یہ 5 بچے جن کی جان خطرے میں تھی، اور خطرہ ان کو کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی ماں سے تھا۔ وہ ان کو مار دینا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں ان کو مارنے کے مختلف طریقے گردش کر رہے تھے۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی ماں اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے۔ ماں کی ممتا کیسے بدل گئی اور اس کی دنیا کیسے الٹ ہو گئی۔ رسٹی اور اینڈریا ایک پیار کرنے والا جوڑا تھا۔ انہیں ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ رسٹی ایک مذہبی انسان تھا۔ اس کا ماننا تھا ایک مرد کبھی عورت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہے، اور جب تک خدا کی ان پر مہربانی رہتی ہے وہ بچے پیدا کرتے رہیں گے۔ اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے بچوں کے نام بائبل کے کریکٹر پر رکھے۔ نووا جس کی عمر 7 سال تھی، جان 5 سال کا تھا، پال کی عمر 3 سال تھی، لوک 2 سال کا، اور میری 6 ماہ کی تھی۔ اینڈریا روزانہ صبح اپنے بچوں کو بائبل پڑھ کر سناتی تھی۔ بار بار امید سے ہونا اینڈریا کو ذہنی طور پر بیمار کر رہا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار رہنے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی اور اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹتی اور روک ٹوک کرتی رہتی۔ اس کے ذہن میں سرگوشیاں ہوتی رہتی اور یہی گونجتا رہتا کہ وہ اپنے بچوں کی جان لے لے، کیونکہ وہ ایک اچھی ماں نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک بار اس کے شوہر نے اسے باتھ روم میں پکڑا جب وہ اپنی جان لینے لگی تھی۔ اس کی ذہنی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ وہ بہت بری ماں ہے۔ 2 سال تک اس کا ذہنی علاج چلتا رہا، مگر وہ اپنی ذہنی بیماری سے باہر نہ آ سکی۔ سائیکیٹرسٹ نے کہہ دیا اگر مزید بچے ہوئے تو اس کی ذہنی کیفیت مزید خراب ہو جائے گی، مگر اس کے مذہبی جنونی شوہر نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اسے ایک بیٹی کی ضرورت تھی، اور جب میری کی پیدائش ہوئی تو اینڈریا نے اپنے بچوں کو شیطان اور دنیا سے بچانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ ان کو جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دے سکتی، اس سے پہلے کہ شیطان ان کو کھینچ کر جہنم میں لے جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو جنت بھیج دیا جائے۔ وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کی زندگی ختم کر دی۔ ہیوسٹن ٹیکساس، رسٹی اینڈ اینڈریا ایسٹ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میری رکھا گیا۔ وہ 6 ماہ کی تھی، جو ان کی 5ویں اولاد تھی اور پہلی لڑکی تھی۔ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اینڈریا کی ذہنی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ یہی محسوس کرنے لگی کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی، اور جلد ہی اس کے بچوں پر شیطان حاوی ہو جائے گا اور وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس کا یقین تھا کہ اگر اپنے بچوں کو برائی سے بچانا ہے تو ان کو مار دیا جائے تاکہ وہ جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں چلے جائیں، اور اس کا یہ یقین روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ 29 جون 2001 اینڈریا کی ذہنی کیفیت مزید بگڑ گئی۔ اس کے شوہر رسٹی نے کام پر جانے سے پہلے بچوں کو پیار کیا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ اینڈریا نے باتھ ٹب کو پانی سے بھرا اور ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو پانی کے ٹب میں ڈبو کر مارتی رہی۔ نووا جو سب سے بڑا تھا اسے لے جاتے وقت اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا، اور آخر میں اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈی زمین پر لٹا دی اور اپنی چھوٹی بیٹی کے ہاتھ اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں تھما دیا اور سب کو ایک ساتھ زمین پر لٹا دیا۔
एंड्रिया को पूरा यकीन था इसने अपने बच्चों को जहन्नुम की आग और इस जालिम दुनिया से बचा लिया है। इसके बाद इसने अपने शोहर को फोन किया कि वो जल्द घर आ जाए और साथ ही पुलिस को भी फोन कर दिया। जब इससे पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। इसके शोहर ने अपनी बीवी का साथ दिया और बताया कि एंड्रिया ज़हनी तौर पर बीमार थी, इसलिए इसने अपने बच्चों की जान ली और टेक्सास के कानून के मुताबिक एंड्रिया को जहर का इंजेक्शन लगाकर मौत की सजा सुनाई गई। मगर वो ज़हनी तौर पर बीमार थी, इसलिए इसे सजा देने की बजाय इसका इलाज करवाने की तजवीज़ दी गई। मगर एंड्रिया ने अपना इलाज करवाने और वकील करवाने से साफ इनकार कर दिया। वो चाहती थी कि इसे मौत की सजा दी जाए। इसका यकीन था कि इस जालिम दुनिया से मौत अच्छी है। इस तरह वो अपने आप को बुराई से बचा लेगी। एंड्रिया ईस्ट को मार्च 2002 में सजाए मौत की जगह उम्र कैद सुनाई गई। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होती है आजकल की इस मसरूफ जिंदगी में जिनके पास किताबें और नावल पढ़ने का टाइम नहीं है और वो फिर भी कहानियाँ सुनने और हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। दोबारा मिलेंगे एक बिल्कुल नई और मुनफरिद कहानी के साथ।